میرے علاج کا ایک اصول ہے، یہ یاد رکھے۔ علاج کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ سارے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہے تو آئے ویلکم، میں آپ لوگوں کا علاج کروں گا، اور انشاءاللہ مہینے 1.5-2 کے اندر آپ لوگوں کا مسئلہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی پریشان، جن کی شادیاں ہونے والی ہے وہ نوجوان بھی پریشان۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ کامن ہے اور چل رہا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس مسئلے کا شکار ہے۔ ہم بات کریں گے ماسٹربیشن، مشت زنی، مٹ مارنا، اس چیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ کامن مسئلہ ہے اور تمام جتنے بھی نوجوان ہیں یہ اس مرض کا شکار ہے۔ تو اب جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ پہلے سے پریشان، جن کی ہو رہی ہے وہ بیچارہ بھی پریشان۔ آپ لوگ اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے جسم میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ لوگ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو یہاں سے کاٹ دے بھائی، آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مذاق بھی نہیں کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ مشتزنی ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اس کا دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کے ساتھ انتہائی چڑچڑاپن، غصہ آنا، نیند کی کمی، اس کے علاوہ ہر وقت معمولی بات پہ ٹینشن لینا، اس کے علاوہ جگر بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اپنا فنکشن سلو کر دیتا ہے، خون کی صفائی پھر اس بندے کی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، اور ایسے مریض کا رنگ پیلا اور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، گھبراہٹ آتی ہے، بے چینی آتی ہے، کبھی دل کی دھڑکن تیز تو کبھی دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، خوف، گھبراہٹ اور وسوسے ہوتے ہیں۔ ایسا مریض احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ مرض شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو ڈیتھ فوبیا کا مسئلہ بنتا ہے۔ معمولی سی بھی اگر اس کو سر درد بھی ہوتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے یا مجھے کچھ ہونے والا ہے یا میں مرنے والا ہوں۔ اس طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ مسجد میں نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ جنازے میں جا سکتا ہے، نہ وہ کسی دوستوں کے گیدرنگ میں جا سکتا ہے۔ انتہائی خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت آتی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے معدے کے اوپر۔ معدہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، کٹی کٹی ڈکاریں آتی ہے، بدہضمی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک ٹھیک طریقے سے نہیں لگتی اور قبض بنتا ہے۔ جب پیٹ سخت ہو جاتا ہے، قبض ہے ام الامراض، امراض کی ماں، تو اس سے اور بھی زیادہ بیماریاں جنم لینا شروع کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ ساری کیفیات ایک انسان کے جسم میں ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کے اوپر، یعنی سیکس کے نظام کے اوپر۔ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، نفس چھوٹا ہو جاتا ہے، ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے کجی لاغری پن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سختی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، قطرے آتے ہیں۔ ایسا مریض انتہائی بے چینی کے عالم میں صرف یا روتا رہتا ہے یا افسوس کرتا رہتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ بر وقت اس کا صحیح اور پراپر علاج کریں۔ یہ قابل علاج مرض ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں کہ اس کا صحیح اور پراپر علاج آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں کسی بھی کوالیفائڈ حکیم کے پاس جا کے اس کے ساتھ اپنا پورا مسئلہ شیئر کر کے اپنا علاج کر لے۔ اگر ایسا نہیں ہے یا آپ لوگوں کو ایسا بندہ نہیں مل رہا یا بندہ مل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو شرم آتا ہے، شرم کے مارے آپ لوگ اس کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتے، تو ابھی فون اٹھائے، واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر لے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی بھی کروں گا اور آپ لوگوں کا مکمل علاج بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن میرے علاج کا ایک اصول ہے، یہ یاد رکھیں۔
علاج کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ سارے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہے تو آئے ویلکم، میں آپ لوگوں کا علاج کروں گا اور انشاءاللہ مہینے 1.5-2 کے اندر آپ لوگوں کا مسئلہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مسئلے کے لیے یہ جو کورس آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں مجون سپوب کیپسولز اور نفس کے لیے تیل ہے، یہ آپ لوگوں کو TCS کے تھرو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آئیں گے میں پورا ڈیٹیل بھی سمجھاؤں گا کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دواخانے کی پرچی ساتھ میں ہوگی جس کے بیک سائڈ پہ پرہیز لکھا ہوگا کہ کون سی چیز آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے اور کون سی چیز آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پہلے جیسا اپنا صحت بحال کریں گے، آپ لوگ خوشحال زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔